بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسا کہ وحی بھیجی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو ان کے بعد آئے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونَسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اور ہم نے وحی بھیجی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، سیدنا اسحاق علیہ السلام کو، سیدنا یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف، حضرت یونس علیہ السلام کی طرف، حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کیا۔ رسولاً قد قصصناہم علیک من قبل، بہت سے رسول جن کا ہم نے آپ سے اس سے پہلے حال بیان کیا۔ ورسولا لم نقصصہم، اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور بات ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کرنے پر رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس حجۃ بعد الرسل، ہم نے رسول بھیجے ہیں جو خوشخبری سنانے والے تھے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العالمین زبردست حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ تعالی گواہی دیتا ہے اس چیز کی جو آپ کی طرف اتاری، اس کو اپنے علم کے ساتھ اتاری ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کی شہادت کافی ہے، شافی ہے۔ مذکورہ آیتوں میں اولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام اور اس کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام پر وحی بھیجی تھی۔ ثانیاً ان لوگوں کا استعجاب دور فرمانا ہے جو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ایک نئی چیز اور دعوی نبوت کو کوئی نئی بات متصور کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے عالم انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان پر وحی نازل کی۔ تیسری بات، ثالثاً تردید ہے ان لوگوں پر جو کہتے تھے کہ نبی انسان بن کر کیوں آیا ہے۔ لہذا جو لوگ سلسلہ نبوت سے واقف ہے وہ جانتے ہیں
کہ پہلے جو انبیاء علیہم السلام تشریف لائے تھے وہ سب بشر تھے، وہ سب انسان تھے۔ چوتھی بات، رابعاً تردید ہے ان لوگوں پر جو نبی کی بعثت پر معترض تھے اور اپنے آپ کو عقلاء اور علمی طور پر کامل و مکمل سمجھتے تھے، اور آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو دینی الہی کی ضرورت کو ضروری نہیں سمجھتے، لہذا مخلوق خدا کی ہدایت کے واسطے انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری ضروری، اور عقل انسانی عقل انسانی زندگی بسر کرنے کے واسطے، فطرت سلیمہ کے واسطے یہ ناکافی اور نامکمل ہے۔ خامساً، پانچویں بات، چند انبیاء علیہم السلام کے اسماء گرامی کا خصوصی تذکرہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا ایوب علیہ السلام، سیدنا یونس علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام۔ ان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو قریش بھی جانتے تھے، وہ کفار مکہ بھی جانتے تھے، اور ان کے علم میں تھا کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ان دونوں نے کیا تھا۔ چھٹی بات، سادساً، جن انبیاء کا یہاں پر ذکر نہیں ہوا ہے اور قرآن کریم کے دیگر صورتوں میں ان کا ذکر مذکور ہے، سورہ انعام میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع، حضرت لوط علیہ السلام، اور سورہ مریم انبیاء میں حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں حضرت ذوالکفل کا بھی تذکرہ ہے۔ سورہ اعراف اور ہود، سورہ شعراء میں حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہاں پر اسباط کا ذکر ہے۔ اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے جو بنی اسرائیل ہے۔ اور بعض تواریخ میں، بعض تفاسیر میں دیگر انبیاء علیہم السلام کے نام بھی موجود ہے، حضرت شمعون علیہ السلام، حضرت شمعیل علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام وغیرہ۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے، آیات کریمہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ وحی تو بہت سارے انبیاء علیہم السلام کو ہوئی ہے، لیکن کما اوحینا الی نوح میں تشبیہ کے اساس پر، ادوات تشبیہ کی بنیاد پر حضرت نوح علیہ السلام کا خصوصی ذکر اور خصوصی تذکرے کا وجہ کیا ہے؟ بعض اہل علم نے یہ جواب دیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی تخصیص اسی لیے کی گئی کیونکہ وہ پہلے صاحب شریعت نبی تھے، جبکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام نبی تو تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ لیکن اس پر علامہ بدر الدین عینی نے اعتراض کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت نبی تھے۔ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بھی صاحب شریعت رسول تھے، اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام بھی صاحب شریعت رسول تھے، اور پھر سیدنا ادریس علیہ السلام کو قابل کی اولاد کی طرف مبعوث فرمایا تھا اور وہ بھی صاحب شریعت رسول تھے۔ علامہ عینی کا قول
دلیل کی بنیاد پر درست نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف کتاب الانبیاء حدیث شفاعت میں مذکور ہے کہ لوگ جب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے یا نوح انک اول الرسول الى اہل الارض وسماک اللہ عبدا شکورا۔ لہذا حدیث کے استدلال سے جو جواب دیا ہے اور جو یہ کہا ہے اہل علم نے کہ نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت تھے، رسول تھے، وہ درست معلوم ہوتی ہے۔ اگرچہ نوح علیہ السلام نبی بعث اللہ بعد الطوفان، لیکن ظاہر ہے حدیث میں جب اول الرسول کا ذکر موجود ہے اور اس کا اطلاق حضرت نوح علیہ السلام پر ہوا ہے۔ پھر علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ الباری خود جواب دیتے ہیں کہ در حقیقت سیدنا نوح علیہ السلام کی تخصیص آدم ثانی ہونے کی بنا پر کی گئی۔ بعض اہل علم نے یہ جواب دیا ہے کہ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جن کے وحی کو نہ ماننے کی وجہ سے قوم پر عذاب آیا تھا، اور اس سے پہلے کسی قوم پر عذاب نہیں آیا تھا۔ عالم انسانیت کو تنبیہ کر دی کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کی مخالفت کی تو جس طرح قوم نوح پر عذاب آیا تھا اسی طرح آپ لوگوں پر بھی عذاب آئے گا۔ قربان جاؤ اپنے اکابرین اور مشائخ پر، ان کے علم، عمل، تقوی للہیت اور اخلاص پر۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان پر طفولیت، بچپن، جوانی اور پھر شیخوخت طاری ہوتی ہے، بڑھاپا طاری ہوتا ہے، اسی طرح عالم پر بھی یہ تینوں ادوار آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا شروع ہوئی، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام تک زمانے طفولیت ہے، حضرت نوح کا دور شباب کا دور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یہ شیخوخت کا دور ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ اس تشبیہ میں دراصل اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی عطا کی گئی، اس میں تکلیفات، تشریعات کا عنصر غالب تھا، اور جب قوم نے مخالفت کی تو عذاب نازل ہوا۔ اسی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی مخالفت کی گئی تو عذاب نازل ہوگا، اگرچہ قوم نوح کی طرح پوری قوم تباہ نہیں ہوگی، لیکن کیفیات مختلف ہو سکتی ہے اور ترجیحات مختلف ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا۔ ماننا پڑے گا ہمیں کہ عذاب کی شکل یہ فرقواریت بھی ہے، عذاب کی شکل ایک دوسرے کی گردن اڑانا بھی عذاب ہے، ظالم حکمران، ارباب اقتدار بھی ظالم، نچلا کلاس 4 طبقہ بھی ظالم، یہ بھی اللہ کا عذاب اور اللہ کی شکل ہے۔ اوحینا، وحی کا معنی کیا ہے؟ وحی کا معنی ہے الاعلام فی خفا، الاعلام فی خفا، چپکے سے بات بتانا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں عند البعض الاشارۃ السریعہ، یعنی جلدی سے اشارہ کر دینا اور جلدی سے بتا دینا، اور اصطلاح میں وحی کا اطلاق صرف اس کلام پر ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو، خواہ بذریعہ فرشتہ یا کسی اور ذریعہ سے ہو، اور اس میں اسباب ظاہری اور امور عادیہ کا دخل نہ ہو۔ یہ وحی نبوت ہے اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ امام ابو القاسم السہیلی
رحمہ اللہ الباری نے الروض الانف میں وحی کی 7 صورتیں لکھی ہے۔ پہلی صورت ہے وحی منامی، خواب میں وحی آئے، کما فی الحدیث، فرمایا اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی النوم، کذا فی البخاری باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث الثالث۔ نمبر 2 نفس فی الروح، دل میں بات ڈال دی جائے، جس طرح کے حدیث میں ہے کہ ان روح القدس نفس فی روعی، رواہ البیہقی فی المدخل والطبرانی۔ تیسرے نمبر پر سلسلۃ الجرس، گھنٹے کی آواز کی صورت میں وحی کا آنا، اور جیسا کہ بخاری شریف کی ابتدائی احادیث میں ہے احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، بخاری شریف باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث الثانی۔ نمبر 4 تمثل ملک، فرشتے کا انسانی صورت میں متمثل ہونا، جیسا کہ حدیث میں ہے وَأَحْيَانًا يَأْتِنِي مِثْلَ سَلْسَلَةِ الْجَرَسِ، كذا فی البخاری باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث الثانی۔ 5ویں نمبر پہ جبریل امین کا اپنے صورت میں ظاہر ہونا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل امین اسی طرح نمودار ہوتے تھے کہ آپ کے 600 پر تھے اور ان سے جوہر و یاقوت جو تھے وہ ٹپکتے رہے۔ 6 نمبر پہ براہ راست اللہ کا کلام فرمانا، جیسا کہ معراج میں ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی۔ 7ویں نمبر پہ وحی اسرافیل ہے، حضرت جبریل امین سے قبل حضرت اسرافیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تھے، وہذا قول فخر الرازی بزدوری قذافی شرح التحریر۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وحی کے 4 اقسام ہیں۔ من ورائے حجاب، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں سنا تھا۔ دوسرے نمبر پہ تلقی بالقلب ہے، دل میں بات ڈالنا۔ تیسرے نمبر پہ وحی منامی ہے، خواب میں۔ اور 4تھے نمبر پہ فرشتے کے ذریعے سے وحی کا نازل ہونا، فرشتہ کوئی بھی ہو۔ اور اگلی آیات ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ، یعنی ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں جن کا حال ہم نے آپ پر بیان فرمایا ہے، اور بہت سے رسول ہم نے ایسے بھیجے ہیں جن کا حال ہم نے آپ پر بیان نہیں فرمایا ہے۔ سورہ مومن میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، مطلب بعض انبیاء کے قصے واقعات ہم نے آپ پر بیان کی ہے، اور بعض انبیاء کے واقعات اور قصے ہم نے آپ پر بیان نہیں کی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 ہے اور رسول کی تعداد 315 ہے۔ ہمارے عقائد کی کتاب شرح عقائد کی عبارت ہے وَقَدْ رُوِيَ بيان عددهم في بعض الأحاديث على ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عدد الأنبياء فقال 100,024,000، وفي رواية 200,024,000، والأولى ألا يقتصر على عدد في التسمية، مطلب جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لایا ہے 1,24,000 ہے یا کم و بیش ہے،
اللہ نے بھی عدد پر اختصار نہیں کیا ہے، اور ہمیں بھی ان پر اختصار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، سب انبیاء علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، سب ہمارے سر کے تاج ہے، اور سب انبیاء علیہ السلام رشد و ہدایت کی مینار ہے۔ لہذا اس طرح کہنا چاہیے کہ 1,24,000 کم و بیش۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر کلام فرمایا۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ازلیہ میں سے ایک صفت کلام ہے۔ قرآن کریم بھی اللہ کا کلام ہے، البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی کیفیت کے حوالے سے ہم جو ہے اس کلام کی کیفیت چونکہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، لہذا میرا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے، لیکن کیفیت کا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس حجت بعد الرسل، ہم نے رسول بھیجے ہیں خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ اپنے بندوں کو عبادت اور توحید کا حکم دے، اعمال صالحہ کا حکم دے، مومنین کے لیے خوشخبری اور منکرین کے لیے دوزخ کے عذاب سے ڈرایا جائے تاکہ حجت قائم ہو جائے، اور پھر یہ نہ کہے کہ لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، پھر یہ نہ کہے کہ آپ نے کیوں رسول ہمارے طرف نہیں بھیجا ہے تاکہ ہم ان کے آیتوں کا اتباع کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے۔ پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالی زبردست ہے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے ثواب دے، اور اللہ حکمت والا ہے، اپنے حکمت کے مطابق رسول بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں پر حجت قائم اور دائم رہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، اللہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے جو اس نے آپ کی طرف علمی کمال کے ساتھ اتارے ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کی گواہی جو ہے وہ کافی ہے۔ معالم التنزیل جلد 1 صفحہ نمبر 105 میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ رؤسائے مکہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا یا محمد، ہم نے آپ کے بارے میں یہودیوں سے دریافت کیا کہ تمہارے بندوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی، جو صفات ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں جانتے۔ تھوڑے دیر بعد یہودیوں کی ایک جماعت آئی، اس نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانتے۔ یہودی ہے، بدبخت ہے۔ تو اس پر آیت نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کی حقانیت جو ہے وہ حق ہے، ان بدبختوں کے ماننے پر آپ کی رسالت اور نبوت موقوف نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب اتاری ہے اپنی علمی کمال کے ساتھ اتاری ہے، یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ اس کتاب کے ذریعے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ ان یہودیوں کے ماننے سے نہ ماننے سے، ان بدبختوں کے ماننے سے نہ ماننے سے کوئی نہیں فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی گواہی کافی ہے، کسی کی تصدیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔